حضرت کا لخت جگر نور نظر علامہ تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. کہ چند جملے میں اپنے اعتبار سے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر پیش کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو سننے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے. میری ماں اور بہنیں خاموش ہو جائیں. مبارکبادی کے قابل ہیں ان بچوں کے والد اور والدہ کہ جنہوں نے خود سختی اور تنگی کو برداشت کیا لیکن اپنے لخت جگر کو اپنے سے الگ کیا اور الگ کر کے جامعہ ضیاء طیبہ میں اپنے آپ سے جدا کر کے بھیج دیا. صاحب کیا جانتے ہو آپ لوگ کہ یہ ایسے ہی حافظ قرآن بن گئے؟ ہاں، رات کی تنہائیوں میں کبھی ان کو اپنی ماں کی یاد آتی ہوگی تو سسکتے ہوں گے، کبھی اپنے باپ کی یاد آتی ہوگی تو سسکتے ہوں گے، کبھی ان کو اپنے بھائی کی یاد آتی ہوتی کی تو سسکتے ہوں گے. آپ نے بڑا آسان سمجھ لیا کہ سال میں روزہ ہر سال میں ایک مرتبہ مدرسے سے بچوں کو فارغ کر دیا جاتا. لیکن آپ جانتے ہو قرآن کے 30 پارے 6666 آیتیں 114 سورتیں قرآن کی جن بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر ان بچوں کو چاندی سے بھی تولا جائے تو یہ کم ہے، اس لیے کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب سب سے معتبر کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. یہ وہی کتاب ہے کہ اللہ فرماتا اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے نا تو تم دیکھتے کہ اس کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن جس کتاب کو پہاڑ اپنے اوپر نہ سما سکے اسی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کی امت کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے. یہ بہت بڑا اعجاز ہے صاحب. اپنے 12-13 سال کے بچے کو اپنے دل سے اپنے جسم سے جدا کر کے دیکھو. اس باپ سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، کتنا درد ہوتا ہے اس کو. گھر میں تم طرح طرح کی لذیذ کھانے بناتے ہو لیکن کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ان بچوں نے اپنے گھر سے نکل کے مدرسے میں بیٹھ کے کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے اور کس طریقے سے شب و روز کو گزارا ہے. رات کو کاری انتظار صاحب کا ڈنڈا، 4 بجے سردیوں کی سرد راتوں میں اٹھ جانا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، فجر سے پہلے سبق سنانا اور فجر کی نماز کے بعد پارا سبق کر پچھلا پارا سنانا اور اس میں قاری صاحب کی آنکھیں اور ان میں پڑھنے والے پڑھانے والے دیگر اساتذہ کی آنکھیں. اللہ کی عزت کی قسم یہ ان کی محنتیں آج زمین کے اوپر انہوں نے محنتیں کی ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جن باپ کی وجہ سے ان بچوں کے سر پہ تاج باندھا جائے گا، جس ماں کی وجہ سے ان بچوں کے سر پہ تاج باندھا جائے گا، کل میدان محشر ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا. ایسے عالم میں چند لوگ آئیں گے کہ جن لوگوں کے سروں پہ ایک ایسا تاج سجایا جائے گا جس تاج کی روشنی چاند اور سورج سے کہیں زیادہ نظر آئے گی. اہل محشر دیکھ کے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا صدیقین کی جماعت ہے یا صالحین کی جماعت ہے یا شہداء کی جماعت ہے؟ اچانک محشر میں آواز آئے گی یہ صدیقین کی جماعت تو نہیں ہے، یہ شہداء کی جماعت تو نہیں ہے، یہ صالحین کی جماعت تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا. آج اللہ نے حافظ قرآن کے والد کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ محشر میں ان کے سر پہ ایسا تاج عطا فرما دیا ہے کہ جس تاج کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ ہے، چاند سے بھی کہیں زیادہ ہے. کدرکی میں رہنے والوں جب ان چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن کے ماں باپ کی عظمت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، نبی کے باپ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، نبی کی ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے نبی کی عظمت کے بارے میں نہ پوچھو، میرے نبی کی شان کا عالم تو یہ ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ہمارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی عظمت قرآن علماء اہل سنت. پڑھائیے اپنے بچوں کو، پڑھائیے صاحب. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اوزار نہ دو، قرآن دو.
اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو، قلم اور قرآن اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دو. اور یہ خوبصورتی کپڑوں کی وجہ سے نہیں آتی. لیس الجمال بیسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. یہ جوتے تم کو خوبصورت نہیں بناتے، کپڑے تم کو خوبصورت نہیں بناتے. کتنے بھی قیمتی کپڑے پہن لو، کتنی بھی قیمتی کپڑے پہن لو، لیکن اگر علم اور ادب سے آری ہو تو تم خوبصورت نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم، دوسری طرف ایک 12-15 سال کا بچہ ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، چہرے پر بھی گرد و غبار ہے، بال بھی الجھے ہوئے ہیں، لیکن پوچھو ان علماء سے اور دنیا کے لوگوں سے معلوم کرو کہ اس کے حسن کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو زمانہ کہے گا کہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے اس کے حسن کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. ہے نا؟ آج آئے ہو آپ لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو علم دین سے آراستہ فرمائے. تو تیار ہیں سننے کے لیے؟ تیار ہیں؟ جائیں گے تو نہیں؟ جائیں گے تو نہیں؟ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت اچھی تقریر ابھی آپ سن بھی چکے ہیں مجھ سے پہلے جناب عامر صاحب، مولانا عامر صاحب کی، اور اس سے پہلے مفتی مدثر صاحب کی. اللہ ان کے علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اسی کے تعلق سے مکمل ہماری گفتگو ہوگی. ادھر ادھر کہیں جانے کا نام نہیں لوں گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو محبوب تمہیں دیں وہ لے لو، اور جو میرے نبی جس چیز سے تم کو منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کے ثبوت میں بہت سی حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خلیل بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ نے کسی کو اپنی روح بنا کر کے کسی کو روح اللہ کا لقب دیا، کسی کو خلیل کا لقب دیا، کسی کو ذبیح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب دیا. لیکن پوری دنیا گھومتے چلے جائیے گا، آپ کو حسین تو بہت مل جائیں گے، دولت والے تو بہت مل جائیں گے، آپ کو ملت کے نوجوانوں ثروت والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن دنیا کے تمام حسینوں کو ایک طرف رکھو اور ترازو کے پلے میں مصطفیٰ جان رحمت کے ایک ناخن کو رکھو. اور پھر آج کئی جلسے میں آنے والے ان نبی کے دیوانوں سے پوچھو، اے مصطفیٰ کے دیوانوں تم بتاؤ کون زیادہ حسین ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے؟ تو دنیا کا بچہ کہے گا میرے نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ نبی کے ماتھے جیسا کسی کا ماتھا نہیں، نبی کی آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں، نبی کے رخسار جیسے کسی کے رخسار نہیں، نبی کے دندان جیسے کسی کے دندان نہیں، نبی کے ہاتھ جیسے کسی کے ہاتھ نہیں. اور نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں وہ لاجواب ہیں، وہ بے مثال ہیں، اور اتنے لاجواب ہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو دنیا میں دے کر کے بھیجا ہے. نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں نبی بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں، اور اتنی خوبیوں کے مالک ہیں کہ شافع محشر ہے مصطفیٰ، غریبوں کی دستگیری کرنے والے ہیں مصطفیٰ، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے ہیں مصطفیٰ، غریبوں کو سہارا دینے والے ہیں مصطفیٰ. اور آؤ ذرا محبت سے سنتے چلے جائیے گا. نبی کے مدن مبارک اگر پتھر پر پڑ جاتے تھے تو پتھر نبی کے قلبوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا تھا. نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ معجزات عطا فرمائے اور یہ شان عطا فرمائی کہ مصطفیٰ شافع محشر ہے، مصطفیٰ جان رحمت غریبوں کے ماوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والے امت کی خیر خواہی کرنے والے ہیں. وہی اللہ نے اپنے نبی کو ایک مقام یہ عطا فرمایا کہ میرا نبی محتاج نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے. اور ایسا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے کہ نبی جسے چاہے دولت دے دے، جسے چاہے مال دے دے، نبی جسے
चाहे नबी जिसे चाहे जन्नत दे दे। क्या आप जानते नहीं हो मेरे मुस्तफा ने अपने बहुत से सहाबा को मदीना की जमीन पे बैठ के ये बता दिया था, अबू बकर तुम भी जन्नती हो, अली तुम भी जन्नती हो, हुसैन तुम भी जन्नती हो, तलहा तुम भी जन्नती हो, जुबैर तुम भी जन्नती हो। और नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, गोया के बहुत से नबी के कौनैन को बहुत से ऐसे कमालात अता फरमाए जो दुनिया में दूसरे लोगों को नहीं मिले हैं। इन्हीं कमालात में एक कमाल ये है कि मुस्तफा को अल्लाह ने साहिब इख्तियार बना करके भेजा है, और ऐसा साहिब इख्तियार बना के भेजा है कि जिसे नबी चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे दौलत दे दे। और हद तो ये है कि मुस्तफा जाने रहमत जिसे चाहे जन्नत दे दे। तभी तो आला हज़रत का लख्त जिगर नूरे नजर अल्लामा ताजुश शरिया कहते हैं कि जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। भारत हाथ उठाकर बोलिए, भारत भारत रिसालत भारत हैसियत बस लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत चश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात अभी खामोशी का माहौल बनाए हुए हैं आप, लेकिन इंशाअल्लाह जैसे जैसे तकरीर बढ़ेगी आप बोलेंगे इसलिए कि मोमिन कभी खामोश नहीं बैठता है। मोमिन तो जमीन के ऊपर भी बोलता है, और जब मर जाए तो जमीन के अंदर भी बोला करता है। आप बोलेंगे तो मुस्तफा को अल्लाह ने मालिक को मुख्तार बना करके भेजा है, और इस पर एक दो नहीं, कुरान की बहुत सी आयतें इसकी दलील है। एक दो हदीसें नहीं, आप बुखारी उठा के देखें, आप मुस्लिम उठा के देखें, आप तिरमिज़ी उठा के देखें, मिशकात उठा के देखें, बहुत सी हदीसें आपको मिल जाएंगी कि अल्लाह ने अपने नबी को माली को मुख्तार बना करके भेजा है। आओ जरा देखते चले जाइएगा कैसा इख्तियार दिया है अल्लाह ने अपने नबी को, कैसा माली को मुख्तार बनाया है अल्लाह ने अपने पैगंबर को। जरा देखते चले जाइएगा। आओ जरा देखो, आज पूरी दुनिया में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। बोले यही करते हो कि नियत मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ? आप भी बोलते जाइएगा, यही नियत करते हो ना कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। मक्का वाले भी नियत यही करते हैं, मदीना वाले भी नियत यही करते हैं, अरब वाले नियत यही करते हैं, इराक वाले भी नियत यही करते हैं। हिंदुस्तान में जब नमाजें पढ़ी जाती है कहा जाता मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, लेकिन नबी ये कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, क्या आप जानते हो कि जिस काबा की तरफ मुंह करके तुम नमाज पढ़ते हो ये काबा किबला बना है तो किसके चाहने से बना है? तो नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वालों, कुरान कहता है कि आज काबा भी अगर किबला बना है तो किसी यार के चाहने से नहीं बल्कि मुस्तफा के चाहने से बना है, मुस्तफा के इख्तियार से बना है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मक्का में मुस्तफा नमाज पढ़ते थे तो आलम ये था काबा शरीफ की तरफ मुंह करके मुस्तफा नमाज पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद जब हिजरत की तेरे नबी ने मक्का से मदीना शरीफ की तरफ और मदीना शरीफ नबी पहुंचे हैं तो 16 या 17 महीने तुम्हारे नबी ने काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ी है, बल्कि बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है, मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। ये वो मस्जिद अक्सा जहां आज जालिम जुल्म कर रहा है, जहां की बच्चियों के चेहरे से निकाब को छीन रहा है, जहां गरीबों का खून बहा रहा है, इसी मस्जिद अक्सा की तरफ तेरे नबी ने 17 महीने तक नमाज मुंह करके पढ़ी है। लेकिन नबी के दिल में बार बार ये ख्याल आता था हमारा किबला वही होता जो इब्राहिम का किबला है, हमारा किबला वही होता जो इब्राहिम का किबला था। असर की नमाज का वक्त होने वाला है, मुस्तफा जाने रहमत अपने एक सहाबी के घर में असर की नमाज की 2 रकात नमाज पढ़ चुके हैं कि इतने में शहबाज़ सिदरा तेरे नबी की बारगाह में आ गए और आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह अपना चेहरा मस्जिद हराम से हटा करके, मस्जिद अक्सा से हटा करके मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, नबी के कौनैन ने 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद अक्सा की तरफ से अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ कर लिया है और उसी दिन से पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये किबला
مسجد حرام بن گیا ہے. گویا کہ تاج الشریعہ تبھی تو کہتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے, بڑی جنت ہوا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار وزیر زندہ باد زندہ کل ہے باد. جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور ذرا دیکھتے چلے جائیے گا, خاموش نہ بیٹھے. حافظ قرآن کے جو باپ اور ماں ہے ان کے لیے تو آج بڑی خوشی کا مقام ہے, آج جھومنے کا مقام ہے. اور دو دیکھتے چلے جائیے گا. دلیل نمبر 2 ہے, نبی کونین کو اللہ نے مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے, اور ایسا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے. اور ذرا دیکھتے چلے جائیے گا. اسما بنت امیس ہے, حضرت جعفر طیار کی بیوی, نبی کے کونین سے محبت کرنے والے. کتاب مسلم شریف ہے, جعفر طیار کی شہادت ہو گئی ہے, نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والے. اور جب کسی بیوی کا شوہر مر جاتا ہے تو پوچھو قاری انتظار صاحب سے, مولانا عبدالوکیل صاحب سے, پوچھو ان علماء سے کہ جب کسی بیوی کا شوہر مر جاتا ہے تو شریعت کی طرف سے اس کو ایک حکم لاگو ہوتا ہے, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا, کہ جب تم میں سے کسی کا شوہر مر جائے تو چاہیے کہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رہو. کتنے دن بولیے؟ 4 مہینے. 10 دن. بولو 4 مہینے, زور سے بولو 4 مہینے 10 دن. اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ عدت. کیا کہتے ہیں بولیے؟ عدت. عدت کہتے ہیں, عدت. اگر بوڑھی کا شوہر مرے تب بھی وہ عدت کرے گی, جوان کا شوہر مرے تب بھی وہ عدت کرے گی. کتنے دن؟ 4 مہینے. 10 دن. بولو 4 مہینے 10 دن. اب کنرکی میں, قرب و جوار میں کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا اور عورت کے گھر والے آ گئے مولانا راحیل صاحب کے پاس, قاری انتظار صاحب کے پاس. بولے حضرت ہماری بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بہن ہماری کمزور ہے, کیا وہ عدت کرے گی؟ جواب ملے گا ہاں عدت کرے گی. کہا کتنے دن کی؟ حکم سنائیں گے قرآن کا 4 مہینے 10 دن کی عدت کرنا واجب ہے, اس سے کم عدت کرنے کا حکم نہیں ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ حمل میں ہو تو عدت کتنی ہوگی, اس کو آپ 28ویں پارے کی سورہ طلاق میں دیکھ سکتے ہو. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, عدت سے چھٹکارا نہیں ہے. لیکن کوئی کنرکی کا آ گیا قاری انتظار صاحب کے پاس کہ قاری صاحب 25 سال سے تم نے ہمیں دیکھا ہے, ہم نے آپ کو دیکھا ہے, آپ نے بڑی جافشانی کے ساتھ کنرکی میں کام کیا ہے, سینکڑوں حافظ آپ نے کنرکی کے قرب و جوار میں بنا دیے ہیں, آپ بہت معلومات رکھتے ہیں, تھوڑا سا کام ہمارے لیے یہ کر دیں کہ ہماری بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور عدت 4 مہینے 10 دن کی بتائی جاتی ہے. آپ کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ میری بہن 2 مہینے کی عدت کر لے, 3 مہینے کی عدت کر لے, 4 مہینے کی عدت کر لیں. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں قاری انتظار صاحب کہیں گے یہ عدت کا حکم میرا دیا ہوا نہیں ہے, یہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے. 4 مہینے 10 دن کی عدت کی جائے گی, 3 مہینے کی عدت نہیں, 2 مہینے کی عدت نہیں, 3 مہینے کی عدت نہیں, 1 مہینے کی عدت نہیں. لیکن نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں بریلی سے یہی حکم ملے گا, دیوبند سے یہی حکم ملے گا, اس کے علاوہ ندوہ سے یہی حکم ملے گا, آپ مراد آباد چلے جائے حکم یہی ملے گا. لیکن اسما بنت امیس نبی کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ جعفر طیار کا انتقال ہو گیا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کے کونین نے اپنے خصوصی اختیار سے جعفر طیار کی بیوی اسما بنت امیس سے کہا جا تو گھر چلی جا, تجھ کو 4 مہینے 10 دن عدت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو 3 دن اپنے گھر میں رکی رہنا, تیری عدت پوری ہو جائے گی, تیری عدت پوری ہو جائے گی. پتا چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ اختیار دیا ہے, وہ حرام کو حلال کہہ دے تو حلال ہو جائے, حلال کو حرام کہہ دے تو حرام ہو جائے. نبی کے
कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, तभी तो बरेली के इमाम का लखते जिगर पूरी दुनिया का ताज शरिया कहता है कि जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और देखो किताब, आप उर्दू की किताब उठाइएगा, एक किताब का नाम है बहार शरीयत, उर्दू की किताब है। और अगर बड़ी किताबों में देखना चाहते हो तो बुखारी, मुस्लिम, आपको यह हदीस मिल जाएगी, बुखारी मुस्लिम। हदीस के रावी बरा बिन आजिब, कौन बोलिए, जरा जोर से बोलो, हजरत बरा बिन आजिब साहब। हमने परसों भी कहा था, हम लतीफे अपनी तकरीर में नहीं कहते, हाँ जितनी देर बोलेंगे कुरान और हदीस का मवाद आपके सामने पेश करेंगे। बरा बिन आजिब मुस्तफा के सहाबी हैं। ईद की नमाज के बाद, ईद उल फित्र के बाद एक ईद और आती है जिसको